پیش خدمت ہے ایک کہانی، گپ بازی کی سزا۔ ببلو کو ہمیشہ سے گپے مارنے کا شوق تھا، ایسی ہانکتے کہ بس کیا بتائیے۔ ایک دن کہنے لگے، آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے، لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں، وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سنیما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں، وہاں سب پیڑ برف کے ہوتے ہیں، آئس کریم کی نارنگیاں، کیلے، ناشپاتیاں، امرود، انانس اور آم ہوتے ہیں، وہاں بھیڑیں اور بکریاں چاکلیٹ آئس کریم کی ہوتی ہیں، اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہیں۔ بے وقوف، برف کی آگ کیسے سلک سکتی ہے؟ جموں سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا۔ جلتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی۔ ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک کے اوپر سے جھانک کر سمجھایا۔ نہیں ابا، جلتی ہے، ببلو نے بگڑ کر کہا۔ تم نہایت بیوقوف ہو، نرے احمق۔ ابا نے ڈانٹ کر ثابت کر دیا کہ ببلو گپ ہانک رہا ہے۔ ببلو کا بہت مذاق اڑا اور ایک دم سے ان کی گپ بازی کی دھوم مچ گئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اگر ببلو کہتے، اماں ہمیں بھوک لگی ہے، تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایک دن جب ببلو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو وہاں سے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے اور دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ اے ببلو، سوتے کیوں نہیں؟ جاؤ اپنے کمرے میں، دادی اماں بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ شیر۔ شیر؟ کیسا شیر؟ شیر اتنا بڑا، جتنے ہاتھ پھیل سکے پھیلا کر ببلو نے ناپ بتایا۔ کہاں ہے شیر؟ ابا جان نے غصہ کر کے پوچھا۔ ہمارے پلنگ کے نیچے۔ پھر تم جھوٹ بولے۔ ابا نے بڑی بڑی آنکھیں نکالی۔ سچ، اللہ قسم۔ جھوٹا کہیں کا، دادی اماں نے زور کا دھپ جمایا اور ببلو کو اپنی گود سے بیگن کی طرح لڑکا دیا۔ چل سیدھی طرح جا کے سو اپنے کمرے میں، اماں نے للکارا۔ نہیں اماں، شیر۔ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اماں بولی۔ کس قدر گپے تراشتا ہے نالائق، ابا نے رائے دی۔ ڈرپوک بنا دیا ہے اماں بابا نے لاڈ کر کے، 2 کوڑی کا نہیں رہا بچہ، دادی اماں نے تانا مارا۔ بڑی دیر تک ببلو کے جھوٹ پر تبصرہ ہوتا رہا، پھر لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں ببلو اور شیر دونوں کو بھول گئے۔ سب سونے کا پروگرام ہی بنا رہے تھے کہ میوا رام مالی بوکھلایا ہوا آیا۔ مجیب میاں، باہر دروگا جی کھڑے ہیں، دادی اماں بڑبڑائی۔ لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، جان کو لگ گئے ہیں۔ ارے بلاؤ بلاؤ، آئیے انسپکٹر صاحب، کیسے تکلیف فرمائی؟ ابا نے چبوترے پر سے پکارا۔ انسپکٹر کے ساتھ ایک گچھے دار مونچھوں والے صاحب بھی تھے، وہ میوا رام سے بھی زیادہ سٹ پٹائے ہوئے تھے۔ 2-4 لاٹھی بند کانسٹیبل بھی تھے۔ ابا گھبرائے، کیا گڑبڑ ہو گئی؟ خیریت تو ہے؟ ابا نے پوچھا۔ ویسے سب خیریت ہے، یہ سرکس کے مینیجر صاحب ہیں، انہوں نے گچھے دار مونچھوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ آداب عرض ہے، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ ابا بولے، صاحب وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی شیر، نہایت خونخوار ہے، کل رنگ ماسٹر کو بھی بھنبور ڈالا ہوتا، بال بال بچے۔ ابھی آپ کے پڑوس سے رئیس صاحب نے فون کیا کہ ایک عدد شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ شیر؟ ببلو؟ ابا مونڈھے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا؟ انہوں نے سہم کر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا، جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگوں، میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی، پچھاڑ کھا کر گدے پر گری، پھر اٹھ کر وہ دوڑی ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو وہ سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ، اس کی جان لے کر چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ ہائے میرا ننھا منا ببلو! شیر نے چبا ڈالا، اور اس نے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگی اور جمو شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا کا برا حال ہو گیا،
وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کر شیر سے گد جانا چاہتے تھے۔ ان کا بس نہ تھا کہ شیر کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لائیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو 2 بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر پلنگ کے نیچے تھا، لیکن ببلو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سرکس کے مینیجر پنجرہ ساتھ لائے تھے۔ بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا گیا۔ تعجب ہے، نہ خون کے نشانات ہیں نہ ہڈیاں۔ انسپکٹر صاحب بولے، ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتا، ہائے میرا پھول سا ببلو۔ دادی اماں کو غش آنے لگا۔ ایک دم آپا کی فلک شغاف چیخ فضا میں گونجی اور وہ لڑکھڑاتی آ کر چوکی پر گری۔ بی بی، ببلو! جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہاں، کدھر؟ سب نے انہیں ہلا ڈالا۔ غسل خانہ! اماں دوڑی۔ ابا نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ببلو کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر کہیں وہ پاگل نہ ہو جائیں۔ کلیجہ تھامے ابا اور میوارام روتے بلبلاتے غسل خانے میں پہنچے، لیکن وہاں کوئی لاش نہ تھی۔ ہاں، ببلو میاں گٹھڑی بنے گھڑے کے پاس اکڑو بیٹھے اونگ رہے تھے۔ نامعقول، یہاں بیٹھا ہے اور ہم ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک چپت لگائی اور کان پکڑ کر ببلو کو اٹھا لیا۔ کہاں ماتم ہو رہا تھا، کہاں ایک دم شادیانے بجنے لگے۔ سب نے ببلو کو گلے لگایا۔ ان کے اتنے لاڈ ہوئے، اتنے صدقے اتارے گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی اللہ میاں کے یہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن سے ببلو میاں نے گپ بازی بالکل چھوڑ دی۔ آپ سن رہے تھے عصمت چغتائی کی کہانی گپ بازی کی سزا، فرحانہ فیروز کی آواز میں۔